بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور فارسی ادب۔ قسط نمبر 143۔ محمود احمد طلحہ، استاذ جامعہ احمدیہ UK۔ خدا شناسی کا ذریعہ۔ فرمایا، خدا کی شناخت کے واسطے سوائے خدا کے کلام کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ملاحظہ مخلوقات سے انسان کو یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے صرف ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ پس ایک شے کی نسبت ضرورت کا ثابت ہونا اور امر ہے، اور واقعی طور پر اس کا موجود ہونا اور امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمائے متقدمین سے جو لوگ محض قیاسی دلائل کے پابند رہے ہیں اور ان کی نظر صرف مخلوقات پر رہی ہے، انہوں نے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور کامل یقین ان کو جو ہے کے مرتبے تک پہنچاتا ہے نصیب نہ ہوا۔ یہ صرف خدا کا کلام ہے جو یقین کے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتا ہے۔ خدا کا کلام تو ایک طور سے خدا کا دیدار ہے، اور یہ شعر اس پر خوب صادق آتا ہے: نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساکین دولت از گفتار خیزد۔ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھر دے، پس اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھر دی ہے۔ انبیاء نے اسی گفتار پر ہی تو اپنی جانیں دے دی ہیں۔ کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح کر سکتا ہے؟ اس گفتار کی وجہ سے کوئی نبی اس میدان میں قدم رکھ کر پھر پیچھے نہیں ہٹا، اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے۔ جنگ احد کے واقعہ کی نسبت لوگوں نے تعویلیں کی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی اس وقت جلالی تجلی تھی، اور سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور باقی اصحاب کا قدم اکھڑ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے اس صدق و صفا کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا، ایسا ہی ان الہی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال ہیں۔ مثلاً آپ کی بعثت اور رخصت کا وقت ہی دیکھ لو۔ ملفوظات جلد ششم، صفحہ 130 131، ایڈیشن 1984۔ تفصیل: اس سے صحیح ملفوظات میں آمدہ فارسی شعر مولانا نور الدین عبد الرحمن المعروف بے مولانا جامی کا ہے: نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساکین دولت از گفتار خیزد۔ ترجمہ: عشق صرف دیکھنے سے ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت دفعہ یہ سعادت کلام سننے سے حاصل ہو جاتی ہے۔